اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشِ کمال کی نشست نمبر 85 یعنی 85 میں ہم کراچی سے ریاض تک کے سفر کی روزات پیش کریں گے۔ ہمارا یہ سلسلہ ابھی کچھ دن تک جاری رہے گا، اور جب پورا صافت کا سفر ختم ہوگا تو پھر نئے موضوعات کی طرف آئیں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1984 میں جو پہلی ٹیم گئی تھی ریاض کراچی سے سعودی عرب، تو ان کا ٹھکانہ تھا جدہ، جہاں سے روزنامہ المدینہ نکلتا تھا۔ تو یہ ٹیم المدینہ اخبار کے تحت گئی تھی۔ اس کے بعد 2 سال کا عرصہ لگتا تھا، ہر 2 سال کے بعد ٹیم بلائی جاتی تھی۔ تو 86 میں گزشتہ نشست میں ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے کس طرح اپنی طلب ظاہر کی حرمین شریف جانے کی، تو پھر مجھے اجازت ملی۔ اس سال ہمیں جدہ کی بجائے ریاض جانا تھا، اور سعودی عرب کا دارالحکومت ہے ریاض، تو وہاں سے عربی کا ایک روزنامہ نکلتا ہے الریاض، تو اس روزنامے کے تحت ٹیم بلائی گئی تھی۔ تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ سعودی حکومت عازمین حج کے لیے جو زیادہ تعداد میں آتے تھے، جس زبان کے عازمین حج، ان کے لیے اس زبان میں کسی نہ کسی اخبار کا 4 صفحے کا 8 صفحے کا ضمیمہ ایک دن چھوڑ کر ایک تیار کرتی تھی۔ ہم جس سال گئے ہیں اس سال بھی ہماری پاکستانی ٹیم تھی جو اردو اخبار نکالنے والی تھی، اور تیونس کی ٹیم تھی جو فرانسیسی زبان میں ضمیمہ نکالتی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عرب ممالک میں انگریزی ان کی دوسری زبان نہیں ہے، جیسے ہماری اردو کے بعد دوسری زبان انگریزی ہے، وہاں عربی کے بعد فرانسیسی زبان ہوتی ہے۔ تو فرانسیسی زبان کے جاننے والے بہت عازمین حج آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضمیمے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب تو ختم ہو چکا وہ سلسلہ۔ تو لیکن ایک فرق یہ تھا کہ تیونس سے جو عربوں کی ٹیم آتی تھی فرانسیسی زبان جاننے والی، ان میں زیادہ تر معمر لوگ ہوتے تھے، اور تقریباً وہی لوگ ہوتے تھے۔ کچھ ایک آدھ بدلتا ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن پوری ٹیم وہی کی وہی آیا کرتی تھی۔ اس میں بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے، جبکہ پاکستان سے جانے والے بہت زیادہ عمر کے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ تو ہم جس سال گئے ہیں 1986 میں یعنی 86 میں، تو اس سال بھی تیونس کی ٹیم تھی۔ تو اب ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے جدہ اور ریاض کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ میں تو صرف اخبار نکالنے کے بعد جو 15 دن کا وقت ملتا تھا مکہ مکرمہ اور مدینہ النبی جانے کا، میں تو خالی اس کی تڑپ میں جایا کرتا تھا، اور 3 بار اللہ نے مجھے موقع دیا۔ تو ہم جب کراچی سے روانہ ہونے لگے ہیں، تو صلاح الدین صاحب کا کمال یہ کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کوئی تکلیف نہیں دی، سوائے اس کے کہ کہنے بھائی شناختی کارڈ لے آئیں، اپنے پاسپورٹ لے آئیں اور تصویریں لے آئیں۔ باقی سارا کام ان کی نگرانی میں جس نے بھی کیا ہمیں نہیں معلوم، اور ہمیں بس حکم ملا کہ اب آپ لوگ فلاں تاریخ کو ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے، وہاں بھی انہوں نے تھوڑی سی ضروری ہدایت دی۔ اس کے بعد جہاز میں سوار ہوئے۔ جہاز میں سوار ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ یہاں میں محض اظہار تشکر کے طور پر یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کبھی اتنی فرصت یا دولت نہیں دی کہ میں اسلام آباد تک کا سفر کر سکوں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ 80 سال کا یہ صحافی آج تک اپنا دارالحکومت اسلام آباد نہیں دیکھ سکا ہے۔ مجھے کوئی خاص ضرورت بھی نہیں، مجھے جہاں جانا تھا اللہ نے ایسا انتظام کرایا کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کہ میں وہاں 5 دفعہ پھر گیا ہوں، اور آج بھی اسلام آباد میں نے نہیں دیکھا ہے۔ 5 بار اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ نہ میرا پیسہ پائی لگا، نہ کوئی مجھے دقت ہوئی، اور وہاں کے شاندار ہوٹلوں میں قیام، جسے 3 مرتبہ جو ہم صحافیوں کی ٹیم کے ساتھ گئے تھے تو 4 اسٹار ہوٹل کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، بہترین ہوٹل تھا وہ جس میں ہمیں ٹھہرایا گیا۔ تو خیر، ہم جب ریاض ایئرپورٹ پر اترے ہیں تو پہلی بار سعودی حکام کی سخت گیری کا ہمیں اندازہ ہوا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے اس وقت،
اور آج بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ، اللہ ان کو طویل حیات دے۔ انور انصاری صاحب، وہ حلیے بہت بدلتے تھے، کبھی بال بڑے ہوئے نظر آتے تھے ان کے، کبھی پھیلے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی کچھ پہنتے تھے کبھی کچھ، تو ان کی شناختی کارڈ، پاسپورٹ کی تصویروں میں فرق اور خود ان کی شخصیت میں اس وقت 2 چیزوں یعنی 3 چیزوں کو سامنے رکھیں تو انور انصاری صاحب جو ہے وہ 3 افراد نظر آتے تھے۔ تو سعودی حکام نے روک لیا ان کو ایئرپورٹ پر، چلے جی ان کو تو ابھی ہم تفتیش کریں گے کون ہے۔ تو جو لوگ پاکستانی وہاں کے اور جو لوگ الریاض کے عملے کے لوگ ہمارے استقبال بہت پرتپاک استقبال کیا انہوں نے، وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے صلاح الدین صاحب سے کہا کہ صاحب آپ جائیے ہوٹل جا کر آرام کیجئے اور انور انصاری صاحب کو ہم لے آئیں گے۔ صلاح الدین صاحب کا کمال یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ایئرپورٹ میں اور اس کے بعد جہاز میں ایک ایک شخص کی خیریت کا خیال رکھا، ان کی ضروریات کا ہدایت دیتے رہے، اسی طرح انہوں نے جب انور انصاری صاحب کا معاملہ آیا تو کہہ لیں نہیں بھائی میں اپنے ساتھی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یہ کہیں گے پاکستان سے مجھے لا کے ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا اور سعودی حکام کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو میں تو ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اپنے استقبال کرنے والوں سے سب سے انہوں نے معذرت کر لی، اور ان کو ایک وجہ اور بھی تھی، ایک تو یہ کہ ساتھی کو نہیں چھوڑنا چاہتے، دوسری وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب آنے جانے کی وجہ سے سعودی عرب میں ان کی بڑی عزت تھی، ان کا میری موجودگی میں ذرا معاملہ آسان ہو جائے گا، چنانچہ وہ رکے اور ہم سب ہوٹل پہ آ کے اپنا آرام کرنے لگے۔ پھر جلدی معاملہ حل ہو گیا، انور انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صلاح الدین صاحب میری تو زندگی کا پورا تجربہ ہے، ایک ایک ساتھی کا وہ خیال رکھتے تھے۔ اب میں یہ عرض کرتے ہوئے ذرا اچھا نہیں لگ رہا مجھے کہ وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے کارکن کی شادی ہو، موت میت کا معاملہ ہو، وہ حاضری ضرور لگاتے تھے، وہاں جا کر تعزیت کرتے تھے یا مبارکباد دیتے تھے۔ اس کے بعد جو لوگ آئے ان کی جگہ ان کو تو جا کر شادی کی درخواست دیں تو فون پر بھی وہ مبارکباد نہ دیں، کوئی مرا جائے کارکنوں میں سے تو اس کی پرواہ نہیں، جو قریبی ہیں ان کے بس ان کے لیے تو وہ اشتہار چھاپتے ہیں بڑے بڑے، باقی ان کو کسی کی پرواہ نہیں، چاہے کتنا ہی سینئر کارکن ہو، چاہے کتنی ہی اس کی خدمات رہی ہوں۔ تو خیر صلاح الدین صاحب کے بارے میں یہ تاثر میرا ہمیشہ رہا کہ وہ بہترین سرپرست تھے، بہت اچھا خیال رکھنے والے اپنے ساتھیوں کا، اور ہر ایک کا یعنی معاملات حل کرنے کی ان کی کوشش کرتے تھے وہ۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ ریاض ایئرپورٹ جو ہے وہ دنیا کے خوبصورت ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے، بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت ایئرپورٹ ہے ریاض کا۔ تو وہ دیکھ کر ہماری تو آنکھیں چکا چوند رہ گئیں کہ ایسے بھی ایئرپورٹ ہوتے ہیں۔ تو وہاں استقبال کرنے والوں میں ایک صاحب جو آئے، انہیں تو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، پاکستانی تھے وہ، غلام نبی صاحب، چودھری غلام نبی، اور وہ محکمہ زراعت میں سعودی عرب کے ایک انجینئر تھے۔ ان کی محبت تو میں کہتا ہوں جتنی ٹیمیں گئی ہیں 1994 تک ہر ایک کے ساتھ، اس سے پہلے شاید انتقال ہو گیا تھا ایک آدھ ٹیم سے پہلے، تو وہ جتنا اچھا رویہ ان کا تھا پاکستانیوں کے ساتھ، اتنی محبت کرنے والے انسان کہ اگر کسی نے کہہ دیا، ہمارے ایک ساتھی تھے ممتاز صاحب ہم تو یہاں پریشان ہو گئے، ہمیں تو پان نہیں ملتے کھانے کو، ارے کیوں فکر کرتے ہیں، وہ شام تک پان لے کے آ گئے ان کے لیے۔ ایک دن وہی ممتاز صاحب کہنے لگے صاحب یہ بھیڑ کا گوشت کھاتے کھاتے ہم پریشان ہو گئے، ہمیں تو دال کھانے کو چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ 4 طرح کی دالیں پکوا کے وہ گھر سے لے کر آئے، وہ کیا انسان تھے بھائی، اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات۔ انہی کے صاحبزادے طارق عزیز صاحب، وہ ہمارے رابطۂ کار مقرر ہوئے ریاض میں پاکستانیوں اور عرب جو منتظمین تھے ان کے درمیان۔ وہ 18 سال سے ریاض میں مقیم تھے، تو ایسی فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے کہ اگر وہ کہہ دیں کسی عرب سے کہ صاحب میں عرب نہیں ہوں پاکستانی ہوں، تو وہ یقین نہیں کرتا تھا۔ اول تو عربوں کا لباس ہی پہنے ہوتے تھے وہ، پھر ان کی زبان سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ پاکستانی ہو سکتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے، نہیں جی آپ تو عرب ہیں۔ اس قدر اچھا، یہ تو ہوئی ان کی زبان کی بات، لیکن اخلاق و کردار میں تو بے مثال کہوں گا۔ جتنے 3 بار میں گیا ہوں، تینوں بار وہ ہمارے رابطۂ کار تھے،
میں تو دیکھ کے ذرا سی کوئی سے کہو فرمائش کرو یار یہ طارق صاحب یہ مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چلے کہاں جانا ہے آپ کو، لے چلتا ہوں میں، کیا کرنا ہے آپ کو، یہ کیا چاہیے آپ کو یہ. تو دونوں ہی باپ بیٹے چودھری غلام نبی صاحب اور طارق عزیز صاحب، انہوں نے بے مثال خدمات کی ہیں ان عازمین یہ صحافی جو گئے تھے ان کی. اب آپ آئیے ایک اور بات کی طرف کہ ریاض جو ہے اس کو پھولوں اور پلوں کا شہر کہا جاتا ہے. ریاض کے معنی یہ ہیں باغ کی جمع، روضہ کی جمع، روضہ کہتے ہیں باغ کو عربی میں، ریاض. اور پل جو ہم نے اس زمانے میں 1986 میں پہلی دفعہ دیکھے وہاں کراچی میں، تو کئی جگہ فلائی اوور نظر آتے ہیں، وہاں تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اور دو دو تین تین منزلہ پل، ایک پل نیچے اس کے اوپر سے دوسرا گزرا تیسرا. ان پلوں کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ سگنل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تھوڑا سا سفر لمبا ہوتا تھا، پل سے کراس کر کے اور نیچے آ جاتے تھے یا نیچے سے اوپر چلے جاتے تھے، تو فاصلہ تھوڑا سا طویل ہوتا تھا لیکن رفتار زیادہ، اور ان کے لیے پیٹرول کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ پیٹرول جو ہے، میں جب 1986 میں گیا ہوں تو میں حیران رہ گیا کہ 1 ریال کا 3 لیٹر پیٹرول ملتا تھا، اور 1 ریال کا 1 لیٹر پانی، جو بوتلوں میں جو پانی ہوتا ہے، منرل واٹر کہیں یا جو بھی کہیں اس کو آپ، تو 1 ریال کی ایک بوتل 1 لیٹر کی، اور 1 ریال میں 3 لیٹر پیٹرول. تو یہ جو پل تھے جن کی وجہ سے تھوڑا سا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے لیکن تیز رفتاری ہوتی تھی، کہیں سگنل نہیں آتے تھے، تو اس کی وجہ سے تو پیٹرول ان کے لیے سرے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس لیے وہ ریاض کو بہت زیادہ پل بنا کر اس کو پلوں کا شہر ہی کہا جاتا تھا اس وقت تک. اب یہ ایک معاملہ ایسا تھا ریاض کا کہ ہمیں جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا اس کا نام تھا ستین پیلیس ہوٹل. عربی میں جو بھی ترجمہ کر لیں، ستین کے معنی ہوتے ہیں 60. وہاں سڑکوں کے جو نام ہیں وہ عادات کے حساب سے، 5ویں سڑک، 6ٹھی سڑک. تو ہم جس سڑک پر اس ہوٹل میں جا کر ٹھہرے تھے وہ 60ویں سڑک تھی، یعنی 60 نمبر کی سڑک تھی. اسی لحاظ سے انہوں نے اس کا نام ستین پیلیس ہوٹل رکھا تھا. میرا خیال ہے کم سے کم وہ 4 اسٹار ہوٹل تھا، اور اس کے اندر زندگی کی تمام سہولتیں. ہمیں پہلے سال تو انہوں نے یہ کیا، پہلی بار جب میں گیا ہوں تو ہمارے جو نگران تھے ان کو 1 کمرہ دیا اور باقی ساتھیوں کو 1 کمرے میں 2 پلنگ تھے. تو اتنے بڑے بڑے کشادہ کمرے، ایئر کنڈیشن، ٹی وی اس کے اندر لگا ہوا، روم فریج اسے کہیں، اور اے سی جو ہے کم زیادہ کرنے کی سہولت. ایسا شاندار ہوٹل اور ایسا کمرہ تو زندگی میں ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا غریب خاندان کے. ہمیں کیا پتہ کہ دنیا میں اس طرح بھی زندگی گزاری جاتی ہے. تو خیر وہ ستین پیلیس ہوٹل میں ہم جا کر جب ٹھہرے اور ہم تازہ دم ہو گئے، صلاح الدین صاحب بھی لے کر آ گئے انور انصاری صاحب کو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تھوڑی سی ایک مختصر سی اپنی میٹنگ یا نشست کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ہدایت دے دی جائے. تو وہ پہلے انہوں نے سب کی خیریت پوچھی اور پوچھا بھئی سب اپنے اپنے کمروں میں سیٹ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے پھر کچھ ہدایات دی ہمیں، سعودی حکومت کے اور سعودی مملکت کے کچھ سخت مقامات بتائے کہ بھئی ذرا یہ خیال رکھیے گا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں قریبی اس میں تیونس آئی ہوئی ٹیم جو فرانسیسی اخبار نکالنا تھا جن کو، وہ موجود تھی. مجھے یاد ہے ان کے انچارج کا نام عبد المجید تھا، اور میں 3 بار جب گیا ہوں تو تینوں مرتبہ وہی عبد المجید صاحب انچارج تھے اور تقریباً وہی لوگ ہوتے تھے سارے. تو طے یہ پایا ان سے جب ملاقات ہوئی، پھر دفتر والوں نے کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں، اعلان تو ہم نے کر دیا ہے کہ 4-5 دن کے بعد سے اخبار شروع ہوگا آپ کا بھی. تو 1 دن فرانسیسی زبان میں نکلتا تھا وہ ضمیمہ، اور 1 دن اردو میں. تو پہلی بار جب ہم گئے تو وہ اخباری سائز کا آدھا، اس کے 8 یا 16 صفحات تھے اس کے، اور رنگین. تو ہمیں تو بڑا مزہ آیا، رنگین اخبار ہمیں مل رہا ہے، اس کے لے آؤٹ بنانے میں بڑی ہمیں اچھا لگتا تھا. تو
اعلان کیا اخبار والوں نے کہ جی پہلے فرانسیسی زبان کا ضمیمہ آئے گا. تو کہنے ٹھیک ہے. 2 دن پہلے مثلاً کہہ دیا انہوں نے. اب وہ 1 دن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تیونس کی جو ٹیم تھی, کہنے جی ہم سے تو نہیں ہو سکے گا اتنا, آپ پاکستانی ٹیم سے کہہ دیں. اب پاکستانی ٹیم کے ساتھ مسئلہ کیا تھا کہ پاکستانی ٹیم کو کتابت کرنی پڑتی تھی اس زمانے. کمپوزنگ کا نظام اردو میں نہیں تھا. اتنا باریک باریک بٹر پیپر پہ کتابت, وہ دیکھ کے حیران رہتے تھے آپ کس طرح لکھتے ہیں یہ. تو کاتبوں کی ایک ٹیم ہوتی تھی ہمارے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کمپوزنگ ہوتی ہے ہمارے پاس تو کمپوزنگ کی رفتار تیز ہوتی ہے, اور کتابت میں ظاہر ہے اتنا باریک باریک اور اتنا پورے 8 صفحے یا 16 صفحے بھرنا. تو خیر ہم نے وہ چیلنج قبول کر لیا. حالانکہ ہم ان کے مقابلے میں بڑے نوجوان تھے, کم عمر تھے, وہ بوڑھے لوگ تھے, وہ جواب دے گئے کمپوزنگ کے باوجود. ہم نے کہا, ہم نے چیلنج قبول کیا. اب کچھ ترکیبیں تھیں جو ہمیں معلوم تھی, وہ استعمال بھی کی, کتابت کرائی. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ مضامین جو ہے وہ بڑا مسئلہ نہیں تھا, وہ ہم پہلے ہی کتابت کچھ کرا کے رکھ چکے تھے. پھر اس کے بعد کچھ کتابوں کی سمجھ لیں فوٹوز یا تصویریں نکالی ہم نے, عکس نکالے ان کے, اور وہ سائز میں لے کے اس کو چسپاں کیے. تو اس طرح ہم نے ان کے مقررہ دن پر اخبار نکال کے دیا. اب وہ شام کو جب آئی تیونس کی ٹیم اخبار دیکھ کر ہمارا, وہ حیران رہ گئی, کہنے بھائی آپ نے تو یہ چیلنج. اور وہ جب انہیں بتایا کہ یہ دیکھیے بٹر پیپر چکنا اور باریک سا, اس پر نب سے اور سیاہی سے لکھا جاتا ہے باریک باریک. وہ کہے بھائی یہ تو آپ نے حد کر دی, کس طرح آپ نے سارا معجزہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ وہ آپ نے انجام دیا. تو بہرحال ہماری تو بڑی واہ واہ ہوگی, اور ماشاءاللہ پرچہ بھی بہت مقبول ہوا. وہ پہلا ہی ہمارا جو الریاض ڈیلی سے نکلا تھا. تو اچھا اب اس میں ایک بات اور آخر میں بتا دوں میں کہ اس وقت ہمارے الریاض ڈیلی کے جو ایڈیٹر تھے ان کا نام تھا ترکی عبداللہ سدیری. تو اچھا وہ صاحب, ہمیں پتہ چلا کہ 75,000 ریال تنخواہ ہے ان کی ماہانہ, اور وہ اتنے بڑے آدمی کہ وہ دوسروں کو تو سلام کو قبول بھی نہیں کرتے تھے. کوئی سلام کرے تو پتہ نہیں وہ چلے آتے تھے. وہ اتنے بڑے آدمی, وہ کبھی کبھی آ کے دورہ کرتے تھے. میرا خیال ہے ان کو وظیفہ ہی ملتا تھا ان کو اخبار سے. ان کی ابا حسین نامی ایک ان کے اسسٹنٹ تھے جو بیچارے سیدھے سادے سے تھے, تو وہ سنبھالتے تھے اخبار. وہی ہمارے سمجھ لیں کہ نگراں بھی تھے, اور طارق عزیز جو ہیں وہ ہمارے رابطہ کار تھے دونوں عربوں اور پاکستانیوں کے درمیان. اب آخر میں صرف ایک بات کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں آج کی گفتگو کو, کہ اس ایڈیشن کے لیے یعنی 1986 میں جب ہم گئے تو جنرل ضیاء الحق صاحب پاکستان کے صدر تھے. صلاح الدین صاحب نے ان سے کہا کہ جی آپ کا بھی پیغام ہم چھاپنا چاہتے ہیں اردو ایڈیشن میں, تو آپ ذرا ہمیں پیغام دے دیجیے. ضیاء الرحمن جنرل ضیاء الحق کا, ہم حیران تھے اس بات پر کہ انہوں نے ایک سادہ پرچہ جس کے اوپر صدر کی اور آرمی چیف کی مہر یا نشانات تھے, نیچے انہوں نے دستخط کیے اور اپنی مہر لگائی, دستخط ہاتھ سے خود کیے اور مہر لگا کے, اور سادہ کاغذ دے دیا صلاح الدین صاحب کو کہ آپ جا کے میری طرف سے خود لکھ لیجیے پیغام. وہ اگر کاغذ میں نہ دیکھتا تو یقین کریں میں کبھی بھی مانتا ہی نہیں کسی کی بات کو, کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف بھی ہے اور صدر بھی ہے ملک کا, اور بالکل کوڑا کاغذ جسے کہتے ہیں وہ دے دیا کہ آپ بس لکھ لیجیے گا اس میں, اور دستخط ہے ان کے. تو یعنی یہ ثابت ہے کہ یہ جنرل ضیاء الحق کا پیغام ہے, کسی اور کا نہیں ہے. چنانچہ اس پر انہوں نے کتابت وغیرہ کرا کے اور وہ چھاپا. ہم نے پہلی بار, اس سے پچھلی جو ٹیم گئی تھی انہوں نے نہیں لیا تھا یہ, تو ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ ہمارے پاس سادہ کاغذ پر صدر اور آرمی چیف کا پیغام تھا. تو یہ آج کی نشست اتنی ہی, پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ احوال جاری رہے گا. اس میں آخر میں پھر وہی سبسکرائب, شیئر اور لائک کرنے کی آپ سے درخواست کرتا ہوں. باقی بشرط زندگی باقی.